پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے، اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے۔ کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور۔ اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں۔ شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں۔ ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آ رہی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ اوفو، لڑکی ہوئی، اب کم سے کم 10-12-15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو، باراتیوں کا انتظام کرو۔ پرابلم یہ ہے، اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16-17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ چاہیے پوچھئے اٹاوا والوں سے، اور چاہیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتا تھا، نہ چوروں کا پتا تھا، نہ ڈکیتوں کا پتا تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا جاب ہے اس کی دلی میں۔ چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ گنتی کے 10-12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا لڑکی والوں کے لیے، ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں۔ کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا۔ میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی، اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو، اور لائٹیں لگی ہوں، خیمے لگے ہوں، پردے لگائے گئے ہوں، میں نے بھی شادی کی۔ جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں۔ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔
تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا. آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ؟ کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ لیکن بھاگ کر شادی کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا. لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا. اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے. پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟ تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہو. حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، اے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے. آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے. کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ. جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم ثانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے. جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے اپنی بیٹیوں سے سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی. تربیت یہاں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے اور گھر پہ آگے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف تو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون، بکری کا یہ تو رنگ لگ رہا ہے، وہ
यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे। इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है न खून असली है। लेकिन बेटों से कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अपने बेटे के लिए दुआ मांगते रहे। और इधर हाल ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिला आया, उसको पानी निकालना था, कुएं में उसने डोल डाला और जब खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ गए। जब खींचा तो भारी लगा, बहरहाल खींच कर निकाला गया तो देखा कि यूसुफ है, लड़का है। तो खुश हो गए ये काफिले वाले और कहने लगे बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशी हो, हमें तो फ्री फंड में एक गुलाम मिल गया, चलो इसको बाजार में बेच देंगे, कुछ कीमत मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वो इसको लेकर मिस्र के बाजार में पहुंचे। खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, छोटे थे लेकिन बड़े खूबसूरत थे और मिस्र के बाजार में बेच दिए गए और बादशाह के घर तक पहुंच गए। बादशाह मिस्र ने खरीद लिया, बहुत सस्ते में खरीदा। वशराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। चोरी का कोई मोबाइल हो, अगर मुझे चोरी का मोबाइल मिल जाए, चाहे उसकी कीमत 1 लाख हो, तो जल्दी से उसको बेचने की अरे ला यार 10,000 दे ले ले यार, तो 1 लाख की चीज 10,000 में। अभी जो 10,000 मिल रहे वो भी कहीं पकड़े गए तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये लड़का हाथ लग गया, कोई असली मालिक ना आ जाए वरना लड़का ले जाएगा छीन के, इसलिए जो मिल रहा है ले लो। चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र के घर में आए तो बीवी उनकी देखी तो देखती रह गई, बड़े खूबसूरत है यूसुफ लेकिन छोटे हैं। वो उनका ख्याल रखने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी, बड़ा करने लगी। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी खूबसूरती भी वैसे वैसे बढ़ती गई। हालांकि होता उल्टा है, बच्चा छोटे पर में खूबसूरत होता, बड़ा होता जाता है तो खूबसूरती कम होती जाती है, लेकिन यूसुफ के साथ उल्टा हुआ। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ती जा रही है और जब जवान हो गए तो बादशाह मिस्र की बीवी ही उनकी ऊपर मर मिटी। बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई, बरगलाने लगी, बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ हाथ नहीं आए। एक दिन कहने लगी चलो अंदर चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। सोचा ये हमारी मालिकन है, चलो क्या काम होगा। वो अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, आगे ले गई, वो दूसरा दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। गल्लक़तिल अबवाब, कुरान में जमा इस्तेमाल हुआ है, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका मतलब एक दरवाजा नहीं था, कई दरवाजे थे, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि भाग न पाए यूसुफ। और जैसी वहां पहुंचती है बंद कमरे में, वही कहने लगती है यूसुफ आ जाओ, कितने जमाने से हम तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझाओ, आओ मुझसे मिलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया महाज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको जुनून, कैसे नहीं करोगे, यूसुफ भागे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ ने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भी कामयाब, तीसरा दरवाजा खोला और भागने में उधर से भी कामयाब, चौथा दरवाजा खोला, उधर से भी भागने में कामयाब। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, तब तक इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे का कुंडा जो होता वो पकड़ लिया, इधर खींचा यूसुफ को। बादशाह मिस्र की बीवी ने ऐसे खींचा तो यूसुफ ऐसे दरवाजा पकड़े थे, ऐसे खींचते हुए उसके ऊपर गिर गए, दरवाजा भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, मिस्र का बादशाह, उस औरत का शौहर। हालत ये थी कि वो औरत नीचे गिरी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के ऊपर गिरे हैं और सामने दरवाजा खुला है और दरवाजे पर बादशाह खड़ा है।
فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے۔ بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے۔ جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی؟ تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے، اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی۔ کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں، جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا پیچھے سے، کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو، جیل میں ڈلوا رہی تھی، توبہ کر، استغفار کر اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ بتاؤ گھر کا نوکر اس کے ساتھ، جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ، ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگی، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگی تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو، میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں، اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں، بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں،
بات نہیں مانتا تو جیل کھانا، اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا، لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی، بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا، تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے۔ جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف، تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا۔ تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے، اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا، اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ میں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے، باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے، ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم، بادشاہ کو بھی نہیں معلوم۔ جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ جیسے اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا، اللہ سے دعا کی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی، کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں۔ آئے مصر والو، کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، کیسے چھوڑا، کہاں چھوڑا، کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟
ترکتہ ملک مصر، ارے اس کے تو مزے ہی مزے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے، ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں لا اسألکم من ھذا، میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، گورنر ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، یہ مت بتاؤ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا ہے، کس دین کی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ یوسف اتنے بڑے ہو گئے، ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے، کہیں عیاش تو نہیں، زناکار تو نہیں، کیونکہ آج کل عیاروں مکاروں عیاشوں اور ناجائز اور غلط لوگوں کے ہاتھوں ہی میں حکومت آتی ہے، کہیں یوسف غلط تو نہیں ہے۔ فی ایدی علی دین ترکتہ، کس دین پر تم نے ان کو چھوڑا۔ مصر کے لوگوں نے جو کرتا لے کر آئے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو، کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے، جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشن ہے صرف مہاراشٹر کے اندر، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی۔ کہاں ہیں ہم؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد، آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے اللہ اس کی پکار کو سنے۔ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا فیعطا، اللہ اس کو دے۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے، آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب له الا استجاب اللہ له۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ
اللہ سے مانگتے اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے، جو مانگتا اللہ دیتا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجها، ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں، چاہے پوری رات تہجد پڑھے، لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا۔ کس کو؟ جو زنا کرتی ہے، تسعی بفرجها، اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کال گرل یا طوائف، جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے، ابھی اس کسٹمر سے نپٹی، پھر 1000 روپے کہیں ملا، دوسری جگہ چلی گئی، پھر تیسری جگہ چلی گئی، تسعی بفرجها، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے۔ اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں، ایک کو چھوڑا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اسے محبت چھوڑی، اب دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے 1 سال تعلق کیا، اس کو چھوڑا، پھر تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑا، پھر چوتھے کو پکڑ لیا، اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے، سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو، فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو، لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا، ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا۔ ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے، ہم نے روک لگا دی، نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر گزرنا تو 100 روپے دو، راستہ سب کا، لیکن ہم پاورفل ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب۔ کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے، میں نہیں جانے دوں گا، میرے گھر کے سامنے روڈ ہے، میں نہیں نکلنے دوں گا۔ ناجائز ٹیکس لینے والا، ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے۔